ایک مکالمہ: غیرت مند انسان فطری طور پر اتنا پسند واقع ہوا ہے، یہ نفرت کرنے لگے تو نرم و نازک پھولوں کو بھی بے دردی سے مسل دے، اور پیار کرنے آئے تو اس شدت سے کہ کانٹوں کو دامن میں سجا لے۔ کبھی پیار کی شبنم کا ایک قطرہ بھی ہمیں سیراب کر دے، اور کبھی چاہتوں کے امداد دریا بھی ہمارے نشانہ لبی کے آگے ہار مان جائے۔ بدگمانی کی کیفیت طاری ہو تو اپنا بھی بیگانہ لگتا ہے، اور خوشی غمی ہو تو دشمن کو رفیق سمجھنے کا گلے سے نکل لے۔ ناصر میرا چچا زاد تھا، مجھے چاہتا تھا۔ اس کی چاہت بھی امداد دریا کی مانند تھی، مگر میں اس سے نفرت کرتی تھی اور میری منزل نہ تھا۔ مجھے دیہاتی ماحول بھی پسند نہ تھا۔ میری آنکھوں میں بسنے والے شہزادہ خوبصورت، پڑھا لکھا اور سوٹ بوٹ میں ملبوس شخص تھا، جو شہر میں رہا اور پلا بڑھا ہے۔ میرا گاؤں پنجاب کے شہر راولپنڈی کے جنوب مغربی علاقے کی طرف بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارا گاؤں دور جدید کی سہولتوں سے محروم تھا، اور ایک کچی سڑک پنڈی سے ہمارے گاؤں تک جاتی تھی۔ اس روڈ پر صرف وہ بسیں چلا کرتی تھیں۔ گاؤں میں ایک مڈل اسکول تھا، جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ بجلی نہ تھی، ہسپتال کی کمی بھی شدت سے محسوس ہوتی تھی، لیکن گاؤں کے کئی لوگ بروقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے تھے۔ ناصر اور میں اکٹھے ہی گاؤں کے اسکول میں پڑھتے تھے۔ ناصر کے والد میرے ابا جان سے بڑے تھے۔ گاؤں میں ہماری جائیداد سب سے زیادہ تھی۔ میرے چچا اور والد دونوں بھائی مل کر ذمہ داری کرتے تھے۔ آپس میں اتفاق اور محبت مثالی تھی۔ ناصر اور میں ہم عمر تھے۔ قدرت نے مجھے بے حد حسن سے نوازا تھا، جبکہ ناصر شکل و صورت کے لحاظ سے بہت پیچھے تھا۔ لگتا تھا کہ وہ ہمارے خاندان کا فرد ہی نہیں۔ اس کا سیاہ رنگ اور پکا چہرہ مجھے بالکل نہیں بھاتا تھا۔ میں بچپن ہی سے ناپسند کرتی تھی۔ بدصورت ہونے کے باوجود وہ کلاس کا ہونہار طالب علم تھا۔ اساتذہ سے اپنے بہت چاہتے تھے، مگر میں ہر معاملے میں اسے ناچارہی دیکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ میڈل کے امتحان ناصر نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا، جبکہ میں بمشکل پاس ہوئی۔ اس کے بعد حالات نے اجازت نہ دی تو ناصر نے تعلیمی سلسلہ ختم کر کے ذمہ داری اور باپ اور چچا کے ہاتھ بانٹنا شروع کر دیا، جبکہ میں گھر کی ہو رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد جب مجھے علم ہوا کہ میری اور ناصر کی نسبت بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی تو میں تڑپ اٹھی۔ میں کسی صورت میں بھی ناصر کی ہمسفر نہیں بننا چاہتی تھی، مگر اب انکار کرنا بھی میرے اختیار میں نہ تھا۔ پھر بھی میں نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ میں ناصر کو ناپسند کرتی ہوں، اس لیے